آپ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے درس سماعت کیا، اور یہ ایک طویل درس ہے جو ہمارا آج کا ہوا ہے، تقریباً 48 سے 50 منٹ کا ہمارا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے درس ہے۔ آپ نے قرآن و حدیث کے اعتبار سے سماعت کیا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کو کس احسن انداز میں اللہ کریم نے اور پیارے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ذکر کیا اور پھر منایا۔ اللہ پاک اس انداز سے ہمیں بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا جو بھی درس ہوتا ہے، درس کے اختتام پر اسی موضوع کے متعلقہ سوالات ہوتے ہیں اور پھر اس کے جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آج جو سوال جمع ہوئے ہیں، سوال تو کثیر ہیں، ہر ایک کا جواب دیا جائے، یہ ہمارا ایک طویل پیریڈ جو ہے وہ پھر ہو جائے گا، جس سے آپ کو بیٹھنے والوں کو بھی دشواری ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی کام کے لیے آنا جانا ہوتا ہے اور معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ جو مخصوص چند سوال ہیں جو میرے پاس آئے ہیں جو اس موضوع کے متعلقہ ہیں، بقیہ سوال بھی ہیں جو دیگر موضوعات کے اوپر بھی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو کوشش یہی کیا کریں کہ جو ہمارے موضوع سے متعلقہ سوال ہیں وہ کر لیے جائیں، کیونکہ روزانہ یہ درس ہوتا ہے اور اس درس میں آپ احباب شامل ہوتے ہیں، تو اس موضوع کے متعلقہ پھر سوال ہوں گے اور اس کے جوابات ہوں گے، تو اللہ نے چاہا تو ایک علم کا خزانہ ہمیں سیکھنے کو حاصل ہوگا۔ آج کے موضوع کے متعلقہ یہ ایک سوال ہے کہ میلاد کے مہینے میں جب ربیع النور شریف آتا ہے تو اکثر لوگ یہ حدیث طیبہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے ربیع النور شریف کے آنے کی خوشخبری دی، مبارکباد دی، کیا اس کے حق میں جنت واجب ہو جاتی ہے؟ تو اس حدیث کے حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ کیا یہ درست حدیث ہے؟ دیکھیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے کا استقبال کرنا، اس کی مبارکباد دینا، یہ بہت اچھا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا یہ بہت اچھا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس مہینے کے اندر غریبوں کو کھانا کھلانا یہ بہت اچھا کام ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا بہت اچھا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت عظمیٰ ہے جو ہمیں عطا فرمائی گئی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جب کوئی بھی اللہ کی نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں چرچا کرنا یہ بہت اچھا کام ہے، بہت مستحسن امر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کی خوشی منانا یہ بہت اچھا ایسا عمل ہے کہ جو بزرگان دین نے بھی اختیار کیا، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی اختیار کیا، اور آپ کی آمد کے سلسلے کے اندر اس نعمت کا شکر ادا کرنا اور اس نعمت کا ذکر خیر کرنا یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا، لیکن ایسے الفاظ بیان کرنا کہ جس کا حدیث میں حوالہ نہیں ملتا یا حدیث کے اندر اس کی اصل نہیں ملتی، جیسا کہ یہ سوال ذکر کیا گیا کہ جس نے ربیع النور شریف کی مبارکباد دی اس کے حق میں جنت واجب ہو جاتی ہے، ایسی حدیث جو ہے وہ نہ کسی حدیث کی کتاب میں پڑھی ہے اور نہ کسی محدث نے ایسی حدیث کو کسی کتاب کے اندر جو ہے وہ نقل فرمایا ہے۔ اور جو شخص ایسی بات کہے جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی تو وہ اس زمرے میں آ جائے گا۔ تو من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے ایسی بات پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب فرمائی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے، تو یہ اس زمرے کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ میلاد النبی کی مبارکباد دی جائے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے کا استقبال کیا جائے، خوشی منائی جائے، لیکن ان الفاظ کو حدیث طیبہ کے طور پر بیان کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نہ کسی حدیث کی کتاب میں اس طرح کی روایت ملتی ہے اور نہ کسی محدث نے ذکر فرمائی ہے۔